بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ اسمبلیوں کی تحلیل میں رکاوٹ مختلف طریقے سے پی ڈی ایم بھی ڈال رہی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے بھی ایک سٹانس کر دیا کہ گورنر کے حکم کی کس طرح تعمیل کریں، تو اس میں عمران خان صاحب نے ایک پلان بھی بنایا ہے۔ اجلاس ہوا ہم ترین جس میں سینئر قیادت تھی، اس کی انسائڈ کچھ پتہ چلی ہیں جو ابھی تک میڈیا کے سامنے نہیں آئی۔ اس سے متعلق آپ کو بتانا کہ خان صاحب نے پلان بی کیسے رکھا ہے، یعنی کچھ پتے جو سینے کے ساتھ لگا کے رکھے نا، ان میں سے چند پتوں سے متعلق میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 11 جنوری تک کی حجت ہی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب کیا کرنے کے پلان میں، اس کی کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ جی ہاں، خواجہ نے اسحاق کو، جی ہاں، اس کی بینڈ بجا دی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے جس قسم کی معاشی دہشت گردانہ سٹیٹمنٹ دی ہے نا، انبیلیویبل ہے۔ وہ خواجہ آصف جو دفاع کے منسٹر ہیں، وہ خواجہ آصف جو کابینہ کے سینئر ترین ممبر ہیں، وہ خواجہ آصف جو سینئر پولیٹیشنز ہیں، وہ خواجہ آصف جو مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے اندر شمار ہوتے ہیں، ان کی جانب سے ایسی بات کہ ایک دن پہلے اسحاق ڈار کیا کریں اور وہ کس طریقے سے ٹریڈرز، تاجروں کو، سٹاک ایکسچینج کو، امپورٹرز کو خوفزدہ کر رہے ہیں، حیران کر دینے والی چیزیں، اس کے متعلق کچھ بتانا ہے، اور کچھ دیگر بھی کچھ خبریں ہیں شہباز گل سے بھی متعلق کچھ بتانی ہیں چیزیں، ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نا آپ کو یہ میں بتا دوں کہ کل عمران خان صاحب نے نا انٹرویو دیا، انٹرویو نہیں، پریس کانفرنس کی، لوگوں سے بات کی، خطاب کیا، تو انہوں نے عدالت کے سامنے نا کچھ سوال رکھے، بلکہ ایک سوالی بن کے عدالت کے سامنے گئے عمران خان صاحب۔ انہوں نے بتا دیا کہ میری ساری امیدوں اور تمام چیزوں کا جو محور ہے نا، وہ صرف اور صرف اعلیٰ عدلیہ ہے، اور اعلیٰ عدلیہ میں بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، اور انہیں کہا چیف جسٹس کی سربراہی میں ہی میرے اوپر قاتلانہ حملے کی انویسٹیگیشن ہو تو ہی مجھے امید ہے، ادروائز مجھے انصاف کی کسی چیز کی کوئی امید نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ارشد شریف سے متعلق انہوں نے بولا کہ اس کے بھی قتل کے معاملات جو ہے نا، وہ صرف سپریم کورٹ ہی دیکھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو محافظ ہیں وہی اس کے اندر شامل ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے ایلیگیشن لگایا ہے، انہیں کہا جس طریقے سے ایویڈنس تبدیل کیا گیا، انہیں کہا چاہے اس کے کہ میں نے نامزد کیا ہوا ہے شہباز شریف کو اور رانا ثناء اللہ کو، لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ سارے معاملات کو ہینڈل کیے وہ نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے باقاعدہ طاقتور لوگ ہیں۔ تو آج فواد چودھری صاحب نے بھی اسی طرح کا ٹویٹ کر دیا انہیں، اور بہت ہی اہم اور معنی خیز ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اب کس پیرائے پہ جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ وہ کیونکہ ترجمان ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ کہا ہے، فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اس سے اندازہ لگا سکتا کہ اب یہ لوگ عدلیہ کی طرف مکمل طور پر آئیں گے، عدلیہ نہیں، اب فوج کی طرف بھی باقاعدہ طور پر آئیں گے، اور ان کے سے ہی استدعا کریں گے، اور کھلم کھلا استدعا کی جائے گی۔ کس طریقے سے؟ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ارشد شریف اور عمران خان پر حملہ کیس، یہ 2 مقدمے ہیں، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے۔ آرمی چیف اور چیف جسٹس تاریخ میں اپنی پوزیشن کا تعین کریں گے۔ عمران خان پہ حملہ کیس اور ارشد شریف کی شہادت کا کیس، ایک تو آرمی چیف تاریخ میں اپنی پوزیشن کا تعین کریں گے، اور دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان اپنی پوزیشن کا تعین کریں گے۔ یہ مقدمات، انہوں نے کہا ان لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے، فواد چودھری صاحب بینگ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ ان 2 لوگوں پر، عمر عطا بندیال صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب پر یہ ذمہ داری ہے کہ دونوں مقدمات میں ملوث اصل چہرے عوام کے سامنے لائیں۔ یہ مقدمہ طے کرے گا کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت ہے یا پھر برما جیسا نظام۔ جس کو برما کا نظام سمجھ نہیں آتی تھوڑا گوگل کر لے کہ برما میں کیا ہو رہا ہے، میانمار برما کے اندر، وہاں کون کیا کر رہا ہے، عدالتی نظام کیا کر رہا ہے، اور وہاں کی فوج کیا کر رہی ہے۔ تو اس پیرائی کے اوپر اور کوئی شک نہیں، اب چیف جسٹس آف پاکستان میں کل عمران خان صاحب نے کہا، آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہا، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ساتھ نئے آرمی چیف کے لیے بھی نا پوزیشن بہت عجیب ہو رہی ہے، اور ان 2 کیسز کو ایز اے ٹیسٹ کیس لینا پڑنا ہے، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت 4 جگہوں پہ حکمران بھی ہے، اور صحیح معنوں میں پاکستان کی زنجیر ہے، ہر جگہ ان کی پارٹیسپیشن ہے، یہ بڑا ہوگا۔ اور آرمی چیف کے لیے اس لیے عجیب پوزیشن ہے کہ نیوٹرل ہونا یا اے پولیٹیکل ہونے کو نتھی کیا گیا ہے کہ کیا وہ پرانے سیٹ اپ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، یا پرانا سیٹ اپ ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے یہ 2 مقدمات جوڑ دیے ہیں، انہوں نے کہا آرمی چیف بھی اور چیف جسٹس بھی، مطلب پی ٹی آئی زیادہ دیر انتظار نہیں کرے گی، یہ 2 کیسز کے ساتھ ہی کچھ کرے گی۔ اچھا، تو یہ تو خیر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کی اب آفیشیل پالیسی بننے جا رہی ہے،
اور بہت جلدی ہو گیا جی. کل عمران خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا شاید نام نہیں لیا، بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. آج باقاعدہ طور پر دونوں شخصیات سے متعلق کیا دیا کہ عمر عطا بندیال صاحب اور آرمی چیف یہ تعین کریں گے تاریخ میں اپنے مقام کے حوالے سے ان دو کیسز کی بنا پر. شہباز گل پہ بغاوت کا مقدمہ تھا اور ان کے پاس فرد جرم عائد ہونی تھی. بار بار ان کو بلایا بھی جا رہا تھا. سروس اسپتال کے ڈاکٹر رپورٹ دے رہے تھے کہ حالت صحیح نہیں ہے، نظام تنفس کا، سانس کا ان کا مسئلہ ہے. رپورٹ بھی چل رہی تھی. لیکن پھر بھی آج ایمبولینس میں ان کو اسپیشل کورٹ اسلام آباد میں بلا لیا گیا جی. وہ آکسیجن ماسک لگا کر ادھر پہنچے. حاضری بھی ایمبولینس میں ان کی لگوائی گئی. آج فرد جرم عائد ہوتا، فرد جرم تو عائد نہیں ہوئی، لیکن سیشن جج اسلام آباد نے کر دیا. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یار یہ بندہ ملک سے بھی نہیں باہر جا رہا، ای سی ایل میں بھی نام نہیں ہے اس کا، اور ہے بھی امریکن نیشنل، کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کر رہا، اور اذیت میں بھی ہے، اور پھر بھی اس کو بلایا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہنا میں نے کوئی باہر سے علاج کرانا ہے، میں نے کوئی دوائی لینے جانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ایک بندہ ہے بھی پاکستان میں اور طبیعت بھی اس کی صحیح نہیں ہے، پھر بھی اس کو زبردستی ایمبولینس میں بلا کے حاضریاں اس سے لگوانا اس چیز پہ ہو رہی ہے. بہرحال جو گفتگو ہو رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی جی. اب آؤ جی خواجہ آصف صاحب کے پاس. جی خواجہ آصف جی پاکستان کے وزیر دفاع ہیں. دفاع کے معاملات، یعنی پاکستان کو اگر کوئی خطرہ ہو، یعنی فوج سے ریلیٹڈ تو ہے ہی ہے، انہی کی سمریاں جاتی ہیں آرمی چیف اور جوائنٹ چیف کے لیے، اور کافی دیگر اور معاملات، بجٹنگ شیڈٹنگ اور یہ ساری کاسپونڈنگ. فوج کا جو سول چہرہ ہے حکومت کے اندر وہ وزیر دفاع ہوتا ہے جی. انہوں نے تیر بھی چلائے ہیں، نشتر بھی چلائے ہیں، بالے بھی چلائے ہیں، نیزے بھی چلائے ہیں، بندوقیں بھی چلائی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے دھماکے بھی کیے. انہیں کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے دو پیرائے نکل سکتے ہیں. یا تو کوئی مستقبل کا ان کا کوئی منصوبہ ہے بڑا زبردست قسم کا، ٹھیک ہے، یہ باور کرایا جا رہا ہے عوام کو. ابھی آپ کو بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں کہ بھائی ارلی الیکشن تو دور کی بات، وقت پر بھی الیکشن نہیں ہونے، یا شاید یہ چیز باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں. یہ وزیر دفاع کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے پورا ملک ہی اندھیروں میں ڈوب جائے. یہ حکومت میں وزیر دفاع صاحب کہہ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی سٹانس دلوایا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر آرمی چیف کی موجودگی میں. کسی نے بھی پاکستان کی معیشت سے متعلق غلط اعداد و شمار دی ہے تو اس کے خلاف معاشی دہشت گردی کے حوالے سے کارروائی ہو سکتی ہے. اسی لیے ڈی جی ایف آئی اے کو بھی اس اجلاس کے دوسرے سیشن کے اندر بلایا گیا تھا جو پیر کے روز ہوا تھا. اس سیشن کے اندر موجود وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ملک اندھیروں میں ڈوب جائے، دکانیں بھی بند ہو جائیں، کارخانے بھی بند ہو جائیں، سب کچھ بند ہو جائے گا. یہ لوگ کیوں ڈرا رہے ہیں جی؟ یہ بزنس مین کو ڈرا رہے ہیں، یہ تاجر کو ڈرا رہے ہیں، یہ ٹریڈر کو ڈرا رہے ہیں، یہ امپورٹر کو ڈرا رہے ہیں. یہ حکومت خود ڈرا رہی ہے یا کوئی سرنڈر کرنا چاہ رہی ہے. یہ دو ہی آپشنز ہیں، کیونکہ یہ کوئی معاشی ایمرجنسی لگانا چاہ رہے ہیں. اس کے بغیر تو وزیر دفاع یہ باتیں کر ہی نہیں سکتا. اور کیسا وزیر دفاع یہ بات کر رہا ہے کہ جس ملک کا وزیر خزانہ ایک دن پہلے کہہ رہا ہے کہ اتنے حالات برے نہیں ہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، بجٹ بہت زبردست طریقے سے پیش ہوگا اور بڑا ریلیف ملے گا، ہم کسی قسم کے دیوالیے کی طرف نہیں جا رہے ہیں. یہ کل وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر آ کر اپنی ٹیم کے ہمراہ کہ سب اچھا اور مزید اچھا ہوگا. آج وزیر دفاع نفی کر رہے ہیں. سر یہ کوئی کسی بڑی گیم کے چکر میں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ ایف آئی آر کو انہی کے اوپر درج کر دینی چاہیے. اتنا ڈرا دیا انہوں نے. یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ کوئی چھوٹی چیز ہے یہ کہ وزیر دفاع 3 جملے بول رہا ہے، ہمارے پاس امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں، پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے گا، دکانیں بند ہو جائیں گی، کارخانے بند ہو جائیں گے، سب کچھ بند ہو جائے گا. یہ ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے. حیران ہوں میں یار اس بات پہ. عقل ہے یا معصوم بڑے ہیں یا بہت عقل مند ہیں. بہرحال میں حیران ہوں. ان کو صرف خان کا مکھو ٹپنا ہے، اس کے علاوہ ان کو میرا خیال نہیں کچھ. یار یہ اچھے لوگ تھے، انہیں اپنی حکومتوں میں بڑی اچھی اچھی کارکردگیاں دکھائی ہوئی ہیں. یہ بونترا تو نہیں گئے جہاں کے وزیر خزانہ کا اپنا گریبان پکڑے ہیں آپ لوگ. اسٹاک ایکسچینج پہ اچھا اثر پڑے گا اس بیان کا. مجھے بتائیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اچھا اثر پڑے گا کہ پاکستان کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ ہم اندھیروں میں ڈوبنے جا رہے ہیں، ہمارا ملک چلانے کے پیسے ہی نہیں ہیں. ہاں ہم دیوالیہ نہیں ہو رہے، باقی سب کچھ ہو رہے ہیں. یہ لفظ نہیں بس استعمال کر سکتے.
دوسرا جی پی ٹی آئی کا متبادل حکمت عملی پی ٹی آئی نے بنائی ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی، پرویز الہی صاحب جو انگڑائیاں لے رہے ہیں اس حوالے سے، پی ڈی ایم کوئی پلاننگ کر دے، کوئی گیم ڈال دے نا، تو اعتماد کا ووٹ اگر نہ ہو تو ایک اجلاس ہوا ہے، اس کے اندرونی کہانی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی یا تاخیر کا شکار ہوتی ہیں، ایک مہینہ بھی تاخیر ہو گئی تو خان صاحب کا تو مقصد ختم ہو گیا نا جی، پھر تو الیکشن اپنے ٹائم پہ ہی نظر آئیں گے، فروری کے بعد مارچ، اپریل، مئی پھر کیا جون، تو کیا جولائی، تو کیا اگست، پھر اسی طرح ہی چلا جائے گا۔ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہوئی تو پی ٹی آئی کے اراکین مستعفی ہو جائیں گے جی اسمبلی سے، جب یہ مستعفی ہوں گے تو پھر بھی ان کو الیکشن کرانے پڑنے ہیں، جب پی ٹی آئی کے تمام اراکین مستعفی ہو جائیں گے اسمبلی سے، تو 172 73 جتنے بھی ہیں تو وہ مستعفی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو خان صاحب نے باقاعدہ طور پر نے کہا پھر الیکشن کرانے پڑیں گے، تمام لیڈرز کو بتا دیا، لیکن ہاں یہاں تک کہا ہے کہ 11 جنوری تک انتظار کریں، 11 جنوری تک انتظار کریں، اپنی ٹیموں کو بتایا کہ آپ ممبران سے بات کریں، آپ پرویز الہی کو اعتماد میں لیں، یہ سب چیزیں کریں، یہ سب چیزیں آپ کریں، لیکن اس کا مطلب ہے خان صاحب نے نا سینے سے لگا کے کچھ پتے رکھے ہوئے ہیں، وہ پتے میں نے بھی انتظار کرنا، آپ بھی انتظار کریں، بہرحال یہ ساری گیم ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔